فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترمہ عائشہ حیدرآباد سے سوال کرتی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان میں بہت زیادہ لعن طعن کرتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ دیکھیں، لعن طعن کرنا چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جائز کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی پر لعنت کریں۔ صحیح۔ ہاں، جن پر شریعت نے لعنت کی ہے ان پر ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر شیطان ہے، اس کو ملعون قرار دیا ہے شریعت نے، تو ٹھیک ہے اس پر لعنت کریں۔ لیکن کسی مسلمان پر لعنت کرنا چاہے وہ رمضان ہو رمضان کے علاوہ ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے بھی ہمیں عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قاف آیت 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ بولتا ہے، اس کی کوئی بھی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس پر ایک نگران حاضر ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو کہ ہر وقت اس کے گناہوں کو لکھتا ہے، کرامن کاتبین۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ انفطار کی آیت 10-12 یہ ذکر کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک تم پر اللہ رب العالمین نے جو محافظ ہیں ان کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین، معزز عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 2598 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، کہ آپس میں جو لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ قیامت والے دن گواہوں میں شامل ہوں گے، نہ یہ کسی کی سفارش کر سکیں گے۔ یعنی ان کے لیے ایک سزا ہے کہ کسی کی سفارش یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے یہ عہدہ ہے یہ ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک ان کو پیکج اگر مل رہا ہوگا ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے باقی کاموں کی وجہ سے، تو لعنت کرنے کی وجہ سے، آپس میں لعن طعن کرنے کی وجہ سے ان سے یہ واپس لے لیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہی روایت موجود ہے 64 نمبر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفریہ کام ہے۔ مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی غلط قسم کا ہے اسے سمجھائیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا۔ شریعت نے ہمیں کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وتیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا کہ وہ یہودی بچے کا اگر واقعہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا اسلام قبول کر لو۔ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتا ہے، تو والد اس کا کہتا ہے کہ اطیع ابا القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم تھی، تو ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کے لیے تمام تعریفیں جس نے ایک اور جان کو آگ سے بچا لیا، او کما قال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو آگ سے بچانا ہے، حکم نہیں لگانا لوگوں پر کہ لعن طعن کر کے دور کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی اچھا نہیں ہے اخلاقی طور پر، اور اس کے واقعات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہے، تو جب قریب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس چلا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے بندہ اچھا نہیں ہے، اور ابھی آپ نے اس کے ساتھ بات کی ہے تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بس سب سے بدترین بندہ وہ ہے کہ جس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یعنی میں اس سے مل رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک اچھا ایک امیج یا ایک اچھی ایک تربیتی مشن پہ ہوں، تو میں لوگوں کو یہ سکھا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، تربیت اور چیز ہوتی ہے، حکم لگانا اور چیز ہوتی ہے۔ حکم نہیں لگانا، ہماری ذمہ داری حکم لگانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دعوت دینا ہے۔ تو لوگوں کو لعن طعن کر کے، گالیاں دے کر دور نہ کریں اسلام سے، اسلام کے قریب لائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔